موجودہ صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیز فائر ہے، لیکن کچھ ایسٹرولوجرز یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 مئی کو دوبارہ بھارت پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے. جو بھارت اب دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پر، اور تاریخ بھی دے دی 24 مئی یا 28 مئی. آپ کی ایسٹرولوجی کیا کہتی ہے؟ یہاں پہ میں پاکستان کی انرجی دیکھوں گا، انڈیا کی انرجی کے ساتھ ساتھ مجھے چائنا کی انرجی بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ 9 جو ہے مارس جو ہے چائنا کو پریزنٹ کرتا ہے. اچھا 9 ہے، اب 2025 9 ہے، ہاں جی. تو چائنا جو ہے 9 ہتھیاروں کے لیے بھی ہے اچھا اور میزائل کے لیے بھی ہے، اسلحہ کے لیے بھی ہے. تو ایک بڑی عالمی تبدیلی اس لحاظ سے ہوئی جس طرح رافیل کو گرایا گیا اور پھر پوری دنیا کا رجحان اسلحے کی دوڑ میں چائنا کی طرف چلا گیا. تو پاکستان کے اس میں ایک بہت بڑا کلیدی کردار اور 21ویں صدی کا ذکر ہے، 22ویں صدی کا ذکر موجود. جس طرح پاکستان نے انڈیا پہ اٹیک کیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا پلٹ کر وار نہیں کرے گا. میں یہاں پہ ایک ٹیرو کارڈ سے کارڈ بھی اٹھاؤں گا. میں نے پہلے ایسٹرولوجی سے بات کی کہ انڈیا اٹیک کر سکتا ہے، آنکھ کان کھلے رکھنے چاہیے. اور یہ جو سال ہے بہت اہم ترین. غزہ میں فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہوا اور دوسری طرف امریکہ جو سعودی عرب جا رہا ہے اور چائنا جو ایک بلاک چائنا تھریڈ کر رہا ہے پوری دنیا کو کہ جس نے ان سے پیسہ لیا ہے دوگلی پالیسی نہیں چلے گی، وہ سسٹم نہیں چلے گا، اب ان کو میدان پہ آنا پڑے گا. جنگ تو پہلے ہی موجود تھی مگر اب جو ظاہری جنگ چل پڑی ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ ابھی انڈیا کے اوپر اٹیک ہوا اور انڈیا خاموش بیٹھے گا. ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا اور مودی بدلہ لے گا. یہ بات ہندو بنیے کے اوپر آپ کبھی بھی اعتبار نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں تیاری رکھنی چاہیے اور غزوہ ہند ہونا ہے، غزوہ ہند کی تیاری کی طرف بھی جانا چاہیے. یہاں پہ یونٹی اتحاد کی ضرورت ہے مسلمانوں میں اور مسلمان پیسے. میں یہاں پہ بات کروں گا کویت، اردن، شام، یہ تمام ریاستیں، وہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد اور بلاک وجہ سے ایران، پاکستان، چائنا، رشیا، آذربائیجان، اس طرح کی یہ صورتحال مجھے نظر کارڈ نکالوں گا کہ کرنٹ پاکستان کی اس وقت کیا صورتحال. تو پاکستان اس وقت وننگ پوزیشن پہ ہے. پاکستان پیشگوئیاں بھی کی گئی کہ پاکستان، اسلام، مسلمان فتح پائیں گے. بالکل فتح پائیں گے. یہ کارڈ، یہ انرجی اس بات کی ہے کہ ہمیں ویژن مل چکا ہے. اندر سے میر جعفر نہ ہو تو اس کا ڈر رہتا ہے، ورنہ ہمارے بہادر جو افواج ہیں، بہادر نوجوان ہیں، وہ اپنی جان کی قربانی کا پروانہ لکھ کے جو گئے تھے اس سے آپ کو انرجی ملتی. ہمیں انرجی لا الہ الا اللہ سے ملتی ہے. ہمیں انرجی پاکستان کا ایٹ کا عدد ہے، اسپرچویلٹی کا عدد ہے، روحانیت کا عدد ہے. آپ نے پاکستان کو دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے کھیلوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یا تو ہم بہت پیک کرتے ہیں، پیک پہ جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، اور یا تو پھر ہمیں منہ کی کھانا پڑتی ہے. جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، جو دو قومی نظریہ ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہندوؤں میں داؤد صاحب بہت توہمات پائے جاتے ہیں. جب انہوں نے رافیل کو لانچ کرنا تھا، پھینکنا تھا ہماری طرف، تب بھی نیبو مرچی لگائے تھے. اور ابھی بھی جو ہے وہ تاریخیں دے رہے ہیں ان کے ایسٹرولوجرز 28-24 مئی. یہ تاریخ کتنی اوتھینٹک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مجھے جو انرجی لگ رہی ہے میں کارڈ سے بتا دیتا ہوں. کیا جو انڈیا اٹیک کے لیے انرجی دے رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو میں کارڈز کی انرجی سے کہ کیا ایسا ممکن ہے. ایک بار یاد رکھیے کہ انڈیا پریشر میں ڈرا ہوا ہے. ڈرا ہوا بندہ، گھبرایا ہوا بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ڈر اور خوف بیٹھ چکا ہے انڈیا پہ. جس طرح کی پاکستان نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، چاہے اس کے ساتھ چائنا ساتھ تھا. اور میں آپ کو کس قسم کا سائن ہے؟ یہ پریشر ہے. اچھا، جب انڈیا پہ پریشر پڑ چکا ہے تو انڈیا کی اقتصادی صورتحال اور ڈاؤن ہو جائے گی. دوسرے کنٹریز نہیں انویسٹمنٹ کریں گے. انڈیا کس قسم کا سٹیپ لے گا؟ بالکل. اس بکھلاہٹ میں انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ اس بکھلاہٹ میں انڈیا یہاں پہ یہ دیکھیں پریشر ہے، وار کر سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے، اٹامک کر سکتا ہے. آپ کہتے ہو نا کہ آپ اٹامک چلاؤ گے، مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ کہیں وہ نہ ایسی حرکت کر دیں. دیکھیں 28 مئی وہ تاریخی دن ہے جب پاکستان ایٹمی قوت بنا.
تو یہ تاریخ دینے کا مقصد کیا بھارت کا نیوکلیئر وار میں دھکیلنا ہے اس ساری سچویشن کو؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے. اور اٹامک کے بارے میں امریکہ کو, اسرائیل کو خدشات ہیں. وار کے اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے, اس کارڈ کو نکالوں گا. اس سے یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی, ایسا نہیں ہوگا ہمارے حق میں. کیا یہ جو ہوگا کیا ہمارے حق میں اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا کارڈ آپ ایسا بھی نکالیں کہ اس ساری سچویشن میں کتنی تباہی, کتنا نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے ایکسپیکٹڈ؟ پاکستان کے اس صورتحال میں ایک کارڈ نکالوں تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کی احتیاط کرنی چاہیے. اس صورتحال میں ہمیں یہ یہاں پہ سائن میں یہاں پہ یہ انرجی دے سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر, کراچی, ان کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. بلوچستان کو, 2 صوبوں کو نظر انداز نہیں کرنا. وہاں پہ یہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دشمن سے باخبر رہنا, بے خبر نہیں رہنا. مگر یہ بھی یاد رکھیں کیا پاکستان کا جو مستقبل ہے, کیا افواج پاکستان کے ہاتھوں محفوظ ہے؟ تو بالکل اس بات کی شورٹی ہے. یہاں پر انڈیا کے پیچھے کیا اسرائیل ہے؟ میں کارڈ نکالوں تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ اسرائیل کا کیا جا رہا ہے. آپ کو 2 کنٹریز ہیں اس سارے معاملات کے پیچھے, انڈیا کے پیچھے, انڈیا کو شے دینے والے 2 کنٹریز. اچھا میں نے یہاں پہ اسرائیل کا نکالا تو یہاں پہ تو سولر انرجی ہے. تو کیا امریکہ بھی انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے؟ نہیں, امریکہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو اور اس کا اسلحہ بکے. یہ امریکہ کی پالیسی کا ایک حصہ ہے. جس طرح ایران وار کی, عراق کی, تو اس وقت ہم سنتے تھے کہ باری پاکستان کی ہے, تو شاید ہم اسی طرف ہی ہمیں دھکیلا جا رہا ہے. کیا امریکہ چائنا سے خوفزدہ نہیں ہے؟ کیا امریکہ چائنا سے خوفزدہ ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ اگر چائنا اس جنگ میں جاتا ہے تو امریکہ مضبوط ہوتا ہے. دیکھیں اگر چائنا ایک طرف انڈیا, ایک طرف اسرائیل اور ایک طرف پاکستان, تو جنگیں جو ہیں وہ پیچھے بندے کو دھکیل دیتی ہیں, ملکوں کو پیچھے دھکیل دیتی ہیں. تو چائنا اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ اقتصادی بنا ہوا ہے. چائنا انوالو ہوگا, انڈیا انوالو ہوگا, اس کا براہ راست فائدہ امریکہ کو ہوگا. تو یہ چیزیں نظر انداز نہیں ہم کر سکتے. امریکہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے, اس لیے ٹرمپ جو ہے وہ اپنا کارڈ صحیح کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے صحیح وقت میں سعودی عرب کا وزٹ کیا, قطر کا وزٹ کیا, اور ان کو اعتماد میں لیا کہ اس جنگ میں وہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے, کیا کرنا چاہیے, انڈیا کے حوالے سے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے اور انڈیا کرے گا کیا. یہ ایک اہم پالیسی انڈیا کے لحاظ سے کیا ہونی چاہیے. تو یہ میں 3 کارڈ سے نکالوں گا. ہماری اب پالیسی جو ہے یہ دور اندیشہ نہ ہونی چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے, مستقبل کی پلاننگ ہونی چاہیے. اور اب ہمیں یہ جنگ خفیہ لڑنا پڑے گا. یہ کارڈ جو ہے ہڈن ہے, ہڈن پاورز کا. ہم خفیہ جنگ لڑیں گے اور اس میں ہمارا ایک ملک ساتھ دے رہا ہے, وہ ہے چائنا. یہ ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں سارا انحصار اب چائنا پہ کر لینا چاہیے.